بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت نفوس قدسیہ کے پیروکار ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان حقیقتوں اور بصیرتوں کو سمجھنے کی اور اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ حریص صاحب نے بھی باتیں کی، میں نے بھی کچھ عرض کیا، آپ نے انٹرویو میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک اپنی آرزو ہوتی ہے اپنے مزاج کی وجہ سے، مگر حیدر مرتضیٰ نے یہ ثابت کیا کہ انسان وہی اعلیٰ مسلمان ہے، وہی اعلیٰ مومن ہے جو اپنی خواہشات اور پاکیزہ تمناؤں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے ارشاد کا موقع تھا، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنا کر، نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑا۔ بعد میں کچھ لوگوں کے کہنے پر آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں خام خواہ یہاں پہ بچوں میں، خواتین میں رہ رہا ہوں۔ آپ نے دوڑ لگائی، گھوڑا پکڑا، پہلی منزل پہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کے عرض کرتے ہیں تو خلیفنی فی النساء والصبیان، آقا مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں بچوں میں اور خواتین میں۔ تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ذرا سنیے ملک صاحب، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میرے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تیری شان کتنی بلند کر دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے اس کے بھائی حیدر مرتضیٰ ہیں۔ اللہ کہ وہ نبی بھی تھے، تم نبی نہیں ہو، باقی تیری وہ شان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی شان ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ ثابت کیا کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ نبی پاک سے محبت کی انتہا کر دی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ واپس جاؤ مدینے اور میرے حکم کی تعمیل وہاں پہ ٹھہرو، اور مزاج یہ کہہ رہا ہے، وہ جرت و شجاعت بصالت کی طبیعت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ساتھ جو اور تلوار پکڑ کر اپنے جوہر وہاں پہ جب دکھاؤ، لیکن اپنے مزاج کو قربان کر دیا، اپنے دل کی پاکیزہ تمنا بھی قربان کر دی، اور یہ ثابت کر دیا ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی، اور جہاں تک تعلق شہادت کا بھی جو بات کر حضرت صاحب، آپ نے ذرا دیکھیے کس انداز میں شہادت ہوئی ہے، اندازہ لگائیں نماز فجر کے لیے روزے کی حالت میں جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہے، جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جان تو آنی جانی ہے، جان کی کیا کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ نے یہ ثابت کر دیا ان صلاتی و نسکی، یہاں تو صلاتی بھی دیکھیں، وہ نسکی، لو کی نسک ہوتی قربانی جانور کے ساتھ، یا اپنی جان کی بازی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور جہاں تک تعلق دیکھیے این شہادت کے ٹائم بھی آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، الامر بالمعروف کی، والنہی عن المنکر کی، والتعہد بالقرآن کی، صلۃ الارحام کی، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ملک صاحب اگر حضرت علی المرتضیٰ کی نصیحتوں کو ہم اکٹھا کر لیں تو یہ ہمارا چارٹر ہے، ہماری زندگی کا بہترین آئین اور دستور ہے۔ اور دشمن کے ساتھ جو آپ نے حسن سلوک کیا، دشمن کے ساتھ یہ پیغام ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دشمن بھی سامنے کھڑا ہو، جان کے درپے بھی، بلکہ اس نے حملہ بھی کر دیا، زخمی کر دیا، آپ بستر شہادت پہ لیٹے ہوئے، مگر اس کے باوجود فرمایا اس سے بھی بے انصافی نہ کرنا، عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور یہاں ایک اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو کھڑا تھا نا وہ کیا ہے، یہاں سے آج ہمارے نوجوانوں کو سبق سیکھنا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو سبق سیکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو کافر کہنے والے، نبی نے اس لیے سبق دیا لا نکفر احدا من اہل القبلہ، یہ جو تکفیر ہے نا کلمہ گو کی، اس سے ہمیں بچنا ہوگا، ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے، اگر ہم اس سے بچ گئے تو نہ بچے تو یہ وہ فکر ہے جو حیدر مرتضیٰ جیسی ہستیوں، عمر فاروق جیسی ہستیوں کو، حضرت عثمان ذو النورین جیسی ہستیوں کو بھی شہید کرنے سے باز نہ رہے۔ حیدری صاحب بڑی خوبصورت بات کی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ آپ کے کلمات کے ساتھ ہم نے ساری ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا ہے۔ اس میں دو ہی جملے عرض کروں گا کہ اگر اطاعت کوئی جسم ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتے، اور اگر علی کوئی لفظ ہوتا تو اطاعت رسول ہوتے، ایک بات۔ دوسری بات، جناب امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے سخی ہیں،
ایسے سخی ہیں کہ جن کے دروازے کی روٹی عرش پہ جاتی ہے اللہ اکبر، اور اپنے حصے کا رزق جو ہے وہ فقیر کو دے دیتے ہیں، اور 2 کھجوروں کے ساتھ اور نمک کے ساتھ خود روزہ تناول فرما کے افطار کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ سخی اور کریم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں حالات حاضرہ کو، موجودہ حالات کو، اس پر جناب علیہ السلام کے دو ارشاد پاک آپ کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری بات جتنی بھی بلند ہوگی وہ علیہ السلام کے قدموں کی دھول سے نیچے ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے، دنیا کے اندر رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے، بالکل اسی طرح جس طرح کشتی پانی میں رہے تو تیرتی ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو غرق ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا میرے مولا نے فرمایا کہ انسان کو کبھی 2 چہرے نہیں بھولتے، ایک وہ جو مشکل میں کام آئے اور دوسرا وہ جو مشکل میں تجھے چھوڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ ٹرانسمیشن کا اختتام ہمیں کرنا ہے، لیکن حیدری صاحب آپ کی اجازت سے ایک ان کا فرمان میں بھی سنا دوں۔ جی بسم اللہ۔ فرمایا مجھے زمین پر بیٹھنا پسند ہے۔ مولا علی نے فرمایا مجھے زمین پر بیٹھنا اس لیے پسند ہے کہ زمین پر بیٹھا ہوا انسان گرتا نہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اس سے بڑی عاجزی ہو نہیں سکتی تھی۔ آج کی ساری ٹرانسمیشن کا ہم اختتام کریں گے، لیکن عابد قادری صاحب سے ہم کلام سنیں گے اور اس کے بعد ساری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سحری کیجئے، روزہ رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی ہمارے لیے ایک روشنی ہو سکتی ہے، یہی ہمارے لیے ایک پیغام ہو سکتا ہے۔ عابد صاحب۔ من كنت مولا فهذا لي المولى مولا لي مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا 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 علی امام منست و منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی مولا علی مولا مولا علی مولا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے مولا علی مولا مولا علی مولا علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو لوگوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا